نہ وہ آنکھوں میں برہمی ہے، نہ وہ ماتھے پر بل رہا ہے، نہ اب وہ آنکھوں میں برہمی ہے، نہ اب وہ ماتھے پر بل رہا ہے۔ وہ ہم سے خوش ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، زمانہ کروٹ بدل رہا ہے۔ نہ اب وہ آنکھوں میں برہمی ہے، نہ اب وہ ماتھے پر بل رہا ہے۔ وہ ہم سے خوش ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، زمانہ کروٹ بدل رہا ہے۔ خوشی نہ غم کی نہ غم خوشی کا، عجیب عالم ہے زندگی کا۔ خوشی نہ غم کی نہ غم خوشی کا، عجیب عالم ہے زندگی کا۔ چراغ افسردہ محبت نہ بجھ رہا ہے نہ جل رہا ہے۔ ہزار ترک وفا کروں میں، تیری محبت کو کیا کروں میں۔ ہزار ترک وفا کروں میں، تیری محبت کو کیا کروں میں۔ دل حزین تجھ سے روٹھ کر بھی تیرے اشاروں پر چل رہا ہے۔ شکیل تفسیر شعر اپنی جو پوچھتے ہو تو ہے بس اتنی۔ شکیل تفسیر شعر اپنی جو پوچھتے ہو تو ہے بس اتنی۔ جو نالہ سینے میں گھٹ رہا تھا وہ نغمہ بن کے نکل رہا ہے۔ نہ اب وہ آنکھوں میں برہمی ہے، نہ اب وہ ماتھے پر بل رہا ہے۔ وہ ہم سے خوش ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، زمانہ کروٹ بدل رہا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 2 اگست سن 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ عید کا دوسرا دن، بقرعید مبارک جناب۔ آج کے پروگرام میں بھی حسب سابق یوم ولادت کے حوالے سے، اس ہفتے کے یوم ولادت کے حوالے سے شعراء کرام کے کلام، اور اس کے بعد وقت میسر ہوا تو دیگر شعراء کرام کے کلام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا کے پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ پروگرام کا آغاز شکیل بدایونی صاحب کے کلام سے کیا گیا کہ جن کا یوم ولادت 3 اگست ہے۔ خاندانی نام شکیل احمد، ولدیت مولوی جمیل احمد قاری، 3 اگست 1916 بدایوں یو پی میں پیدا ہوئے۔ انیس برس کی عمر میں شکیل صاحب کی شادی مولوی صغیر حسین کی صاحبزادی سلمہ بیگم سے ہوئی۔ شکیل بدایونی صاحب نے قرآنی تعلیم حاصل کی، سرکاری ملازم بھی رہے۔ اس کے بعد مشہور فلم ساز و ہدایت کار AR کارزار کی فرمائش پر سرکاری نوکری چھوڑ کر نجی ملازمت اختیار فرمائی۔ بقول ساحر لدھیانوی
اپنے بیان کی بے پناہ جاذبیت اور احساس کی شدت نے غزل کے میدان میں شکیل بدایونی کو جگر اور فراق کے بعد ہندوستان کا مقبول و ممتاز شاعر بنا دیا۔ ان اشعار میں شکیل بدایونی کی ندرت خیال اور حسن نزاکت ساحل لدھیانوی کے خیال کو مزید تقویت بخشتی ہے۔ سامعین، شکیل بدایونی نے فرمایا کہ جاتے ہیں دل میں چھوڑ کے وہ جلوہ خیال، جاتے ہیں دل میں چھوڑ کے وہ جلوہ خیال، بجھتی ہے شمع گھر میں اندھیرا کیے بغیر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شکیل بدایونی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یوں دیکھتے ہیں جیسے ادھر دیکھتے نہیں، یوں دیکھتے ہیں جیسے ادھر دیکھتے نہیں، اس لطف بے طلب کی نزاکت نہ پوچھیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شکیل بدایونی صاحب کے بارے میں جگر مراد آبادی صاحب نے فرمایا کہ شکیل بدایونی شاعر کاریگر نہیں بلکہ شاعر فطرت ہیں۔ خود شکیل بدایونی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہے شکیل ایک شاعر فطرت، ہے شکیل ایک شاعر فطرت، کہ نہ سمجھو وہ انقلابی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شکیل بدایونی صاحب کے مجموعہ جات میں رعنائیاں، صنم و حرم، رنگینیاں اور کلیات شکیل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غزل و نظم کے ساتھ ساتھ نعتیہ کلام بھی منظر عام پر آئے۔ 20 اپریل 1970 ممبئی میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج کے پروگرام میں 3 اگست یوم پیدائش کے حوالے سے ان کا ذکر خیر ہے۔ آئیے شکیل بدایونی صاحب کے کلام سے ایک انتخاب سماعت فرمائیے۔ آپ تمام باذوق سماعتوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ بے حد شکریہ آپ تمام خواتین و حضرات کا، بہت بہت شکریہ۔ سماعت فرمائیے شکیل بدایونی صاحب کا یہ دلکش کلام۔ جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل
अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پر رونا آیا۔ یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے، یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے، آج کچھ بات ہے جو شام پر رونا آیا۔ مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری، مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری، اس قدر گردش ایام پر رونا آیا۔ جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل، جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل، مجھ کو اپنے دل ناکام پر رونا آیا۔ اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پر رونا آیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب شکیل بدایونی صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نذر کیا گیا۔ یوم ولادت 3 اگست۔ سامعین اکرام، عہد حاضر کے ایک اور سینئر شاعر یوم ولادت 2 اگست۔ تعلق پاکستان سے ہے، ولادت ملیح آباد میں ہوئی۔ ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ شاعر تھے، قاضی محمد شریف اثر ملیح آبادی ان کے والد ماجد، جبکہ ان کے بھائی حنیف اخگر صاحب وہ بھی شاعر ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری مراد ہے جناب سید منیف اشر ملیح آبادی صاحب سے۔ خاندانی نام سید محمد منیف، قلمی نام منیف اشر، ولدیت قاضی محمد شریف اثر ملیح آبادی۔ یوم ولادت 2 اگست 1945 ملیح آباد۔ آپ کی تصانیف میں تلخ و شیریں اور رخت سفر، جستجو مدینہ، ریختہ زندگی اور کلیات شامل ہیں۔ آپ صدر ہیں بزم فانوس کینیڈا، غالب اکیڈمی کینیڈا میں، اور کئی مشاعروں میں پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب سید منیف اشر صاحب عہد حاضر کے سینئر شاعر، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تجھے شہر سے نہاں رکھوں، میں چاہتا ہوں تجھے شہر سے نہاں رکھوں، سو تجھ کو دل میں نہ رکھوں تو پھر کہاں رکھوں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سید منیف اشر صاحب نے ایک اور شعر میں فرمایا کہ قافیہ بندی کا فن ہی تو نہیں ہے شاعری، قافیہ بندی کا فن ہی تو نہیں ہے شاعری، شعر کو فکر و نظر بھی شاعرانہ چاہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سید منیف اشر ملیح آبادی صاحب نے فرمایا کہ اس نے کمال کر دیا حسن سلوک سے، اس نے کمال کر دیا
حسن سلوک سے شیشے میں دل کے بال تھا جانے کہاں گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سید منیف اشر ملیح آبادی صاحب نے مزید فرمایا کہ دم آخر بھی اب تم سے محبت کم نہ ہوگی، دم آخر بھی اب تم سے محبت کم نہ ہوگی، پرانی ہو چکی ہے اب یہ عادت کم نہ ہوگی، دم آخر بھی اب تم سے محبت کم نہ ہوگی، پرانی ہو چکی ہے اب یہ عادت کم نہ ہوگی، کوئی مضموں بھی ہو اشر مگر تیری غزل میں، کوئی مضموں بھی ہو اشر مگر تیری غزل میں محبت کی فصاحت اور بلاغت کم نہ ہوگی، دم آخر بھی اب تم سے محبت کم نہ ہوگی، پرانی ہو چکی ہے اب یہ عادت کم نہ ہوگی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سید منیف اشر ملیح آبادی صاحب، یوم ولادت 2 اگست۔ آج جناب منیف اشر صاحب کا یوم ولادت ہے، ماشاءاللہ۔ جناب سید منیف اشر ملیح آبادی صاحب نے فرمایا کہ اس برس جشن عید کیا کرتے، اس برس جشن عید کیا کرتے، ہم دکھوں کو شدید کیا کرتے، اس برس جشن عید کیا کرتے، ہم دکھوں کو شدید کیا کرتے، جب کسی آہ میں اثر ہی نہیں، جب کسی آہ میں اثر ہی نہیں، پھر دعائیں مزید کیا کرتے، دور تک تاب لا نہیں پایا، دور تک تاب لا نہیں پایا، ہم تمنائے دید کیا کرتے، اور دل تو بے مول ہی دیا تھا انہیں، دل تو بے مول ہی دیا تھا انہیں، ان سے لے کر رسید کیا کرتے، ہجر کا درد لکھ نہ پائے انہیں، ہجر کا درد لکھ نہ پائے انہیں، وصل کی پھر امید کیا کرتے، کب رہے قائل رسوم اشر، کب رہے قائل رسوم اشر، شرح عید غدید کیا کرتے، اس برس جشن عید کیا کرتے، ہم دکھوں کو شدید کیا کرتے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ میں کیسے کہوں خرمن دل برق نے پھونکا، سینے میں تو الفت کے شرارے بھی رہے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سید منیف اشر ملیح آبادی، یوم ولادت آج 2 اگست۔ اور آج 2 اگست کو ہی کراچی کے ایک اور شاعر کا یوم ولادت۔ ہماری مراد ہے جناب فہم جعفری صاحب سے، ڈاکٹر فہم جعفری صاحب، خاندانی نام سید آل احمد جعفری، ولدیت سید احمد جعفری، یوم ولادت 2 اگست 1955، کراچی پاکستان۔ جناب ڈاکٹر فہم جعفری صاحب نے فرمایا کہ حساب تشنگی ماہ و سال کیا لکھنا، حساب تشنگی ماہ و سال کیا لکھنا، کہ زندگی کے عروج و زوال کیا لکھنا، یہ سوچنا ہے کہ اب کس طرح بسر ہوگی،
یہ سوچنا ہے کہ اب کس طرح بسر ہوگی، جو ہو چکی ہے بسر اس کا حال کیا لکھنا۔ جواب جس کا بجز خاموشی نہیں کچھ بھی، جواب جس کا بجز خاموشی نہیں کچھ بھی، ورق ورق پہ وہی ایک سوال کیا لکھنا۔ میں جان بوجھ کے ہارا ہوں عشق کی بازی، میں جان بوجھ کے ہارا ہوں عشق کی بازی، تو پھر صحیفہ حرف ملال کیا لکھنا۔ جو تاب لطف نظارہ بھی لا نہیں سکتی، جو تاب لطف نظارہ بھی لا نہیں سکتی، تو ایسی آنکھ کو چشم غزال کیا لکھنا۔ وہ خود ہی واقف آداب رسم الفت ہے، وہ خود ہی واقف آداب رسم الفت ہے، اب اس کو فہم بھلا دل کا حال کیا لکھنا۔ حساب تشنگی ماہ و سال کیا لکھنا، کہ زندگی کے عروج و زوال کیا لکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر فہم جعفری صاحب۔ مزید فرمایا کہ کیوں ڈبو دیں نہ اسے موج نظر کی ضربیں، کیوں ڈبو دیں نہ اسے موج نظر کی ضربیں، بحر جام جسے تنکے کا سہارا بھی نہیں۔ میری قسمت کے اسی سے میں تقرب چاہوں، آنکھ بھر کر جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کچھ تو وہ خود بھی ہے ناواقف آداب وفا، کچھ تو وہ خود بھی ہے ناواقف آداب وفا، اور کچھ مجھ کو محبت کا سلیقہ بھی نہیں۔ کیوں ڈبو دیں نہ اسے موج نظر کی ضربیں، بحر جام جسے تنکے کا سہارا بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر فہم جعفری صاحب۔ یوم ولادت آج 2 اگست۔ ماشاءاللہ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، نام بنام شکریہ ادا کریں گے۔ ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں، پروگرام میں اور آگے بڑھیں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے 2 اگست سن 2020 کا پروگرام، بقرعید کا دوسرا دن۔ 4 اگست صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا یوم ولادت۔ 1899 امرتسر میں ولادت ہوئی۔ جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے فرمایا کہ 1000 گردش شام و سحر سے گزرے ہیں، 1000 گردش شام و سحر سے گزرے ہیں، وہ قافلے جو تیری رہ گزر سے گزرے ہیں، ابھی ہوس کو میسر نہیں دلوں کا گداز، ابھی ہوس کو میسر نہیں دلوں کا گداز، ابھی یہ لوگ مقام نظر سے گزرے ہیں، ہر ایک نقش پتھا تیرے نقش پا کا گما، قدم قدم پر تیرے رہ گزر سے گزرے ہیں، نہ جانے کون سی منزل پر جا کے رک جائیں، نظر کے قافلے دیوار و در سے گزرے ہیں، کچھ اور پھیل گئیں درد کی کٹھن راہیں،
غم فراق کے مارے جدھر سے گزرے ہیں، ہزار گردش شام و سحر سے گزرے ہیں، وہ قافلے جو تیری رہ گزر سے گزرے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب صوفی غلام مصطفیٰ صاحب، تخلص تبسم، یوم ولادت 4 اگست۔ آنکھیں کھلی تھیں سب کی کوئی دیکھتا نہ تھا، آنکھیں کھلی تھیں سب کی کوئی دیکھتا نہ تھا، اپنے سوا کسی کا کوئی آشنا نہ تھا، دھندلا گئے تھے نقش محبت کچھ اس طرح، پہچانتی تھی آنکھ تو دل مانتا نہ تھا، ہر دل کے سامنے کوئی دیوار تھی کھڑی، اب منزل وفا کا کوئی راستہ نہ تھا، کیا کیا فراغتیں تھیں تبسم ہمیں کہ جب، کیا کیا فراغتیں تھیں تبسم ہمیں کہ جب، دل پر کسی کی یاد کا سایہ پڑا نہ تھا، آنکھیں کھلی تھیں سب کی کوئی دیکھتا نہ تھا، اپنے سوا کسی کا کوئی آشنا نہ تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، یوم ولادت 4 اگست 1899۔ 4 اگست ایک اور شاعر کا یوم ولادت، 20 جون سن 2020 کو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ہماری مراد ہے جناب منظر ایوبی صاحب سے، خاندانی نام عزیز احمد ایوبی، قلمی نام منظر ایوبی، ولدیت علی احمد ایوبی۔ 4 اگست 1932 بدایوں میں ولادت ہوئی، تصانیف میں تکلم، مزاج، چڑھتا چاند ابھرتا سورج۔ 20 جون سن 2020 رحلت فرمائی۔ بے وفائی کا نہ الزام لگانا ہم پر، بے وفائی کا نہ الزام لگانا ہم پر، ہم کے شامل نہ کبھی حلقہ احرار میں تھے، آج بیٹھے ہیں جو دستار فضیلت باندھے، ہاں یہی لوگ تو کل تک صف اغیار میں تھے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب منظر ایوبی صاحب نے فرمایا کہ خطا کسی سے ہو سرزد سزا کسی کو ملے، خطا کسی سے ہو سرزد سزا کسی کو ملے، مریض جبر ہو کوئی دوا کسی کو ملے، عجیب رنگ جہاں ہے عجب نظام حیات، تلاش حق ہو کسی کو خدا کسی کو ملے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب منظر ایوبی صاحب، یوم ولادت 4 اگست۔ کس کس کو رزق خاک بنانا پڑا مجھے، کس کس کو رزق خاک بنانا پڑا مجھے، نسلوں کا قرض تھا جو چکانا پڑا مجھے، بجھنے لگا چراغ تمنا تو دوستو، احسان آندھیوں کا اٹھانا پڑا مجھے، پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے بندوق گر پڑی، پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے بندوق گر پڑی، اور دشمنوں کو سر پر بٹھانا پڑا مجھے، منظر یہ حادثہ بھی مقدر میں تھا لکھا، منظر یہ حادثہ بھی مقدر میں تھا لکھا، خود قاتلوں سے ہاتھ ملانا پڑا مجھے، کس کس کو رزق خاک بنانا پڑا مجھے، نسلوں کا قرض تھا جو چکانا پڑا مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب منظر ایوبی صاحب، یوم ولادت 4 اگست 1932 بدایوں۔ ہمارے عہد کے ایک اور سینئر شاعر
اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. جناب جاذب قریشی صاحب یوم ولادت 3 اگست 1940 کلکتہ، جبکہ پاکستان ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لائے اور پاکستان میں مقیم ہیں ماشاءاللہ. خاندانی نام محمد صابر، ولدیت محمد افضل. تصانیف میں نیند کا ریشم، شیشے کا درخت، پہچان اور ہائیکوز کا مجموعہ اجلی آوازیں اور نغمے اور گیت کا مجموعہ جھرنے، اور نثری کتب میں میں نے یہ جانا، آنکھ اور چراغ، شاعری اور تہذیب، میری تحریریں اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب جاذب قریشی صاحب نے فرمایا کہ کوئی دستک، کوئی آواز دینا، کوئی دستک، کوئی آواز دینا، شکستہ گھر کو بھی اعزاز دینا. وہ جو مجھ سے ابھی مل کر گیا ہے، وہ جو مجھ سے مل کر ابھی گیا ہے، ذرا اس شخص کو آواز دینا. دریچے بند کر کے سوچنا کیا، دریچے بند کر کے سوچنا کیا، اندھیروں کو نہ اپنے راز دینا. پلٹ جانا غبار رفتگاں سے، پلٹ جانا غبار رفتگاں سے، سفر کو ایک نیا آغاز دینا. عداوت ایک زخمی تجربہ ہے، عداوت ایک زخمی تجربہ ہے، جسے آتا نہیں درباز دینا. انا کے زخم اٹھا کے میں نے سیکھا، انا کے زخم اٹھا کے میں نے سیکھا، تیرے چہرے کو رنگ ناز دینا. کوئی دستک، کوئی آواز دینا، شکستہ گھر کو بھی اعزاز دینا. شاعری سچ بولتی ہے جناب جاذب قریشی صاحب. یوم ولادت 3 اگست یا 4 اگست. کتاب ہمارے مشاعرے میں یوم ولادت درج ہے 3 اگست، جبکہ جاذب قریشی صاحب کی آئی ڈی کے مطابق، فیس بک آئی ڈی کے مطابق 4 اگست ہے. بہرحال جناب جاذب قریشی صاحب نے فرمایا کہ مجھ میں لکھے ہوئے سب عکس مٹا دیتا ہے، مجھ میں لکھے ہوئے سب عکس مٹا دیتا ہے، تیرا چہرہ مجھے آئینہ بنا دیتا ہے. روز رہتی ہے مجھے تازہ سفر کی خواہش، روز رہتی ہے مجھے تازہ سفر کی خواہش، میرا رازق مجھے ہر خواب نیا دیتا ہے. میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں، میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں جو اجالوں کے لیے خود کو جلا دیتا ہے، اور میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص، میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص جو درختوں سے پرندوں کو اڑا دیتا ہے. مجھ میں لکھے ہوئے سب عکس مٹا دیتا ہے، تیرا چہرہ مجھے آئینہ بنا دیتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے جناب جاذب قریشی صاحب. فرمایا کہ وہ نہیں جانتا پرواز کی لذت ورنہ، وہ نہیں جانتا پرواز کی لذت ورنہ، کسی پنجرے میں پرندہ نہیں رہنے دیتا. شاعری سچ بولتی ہے جناب جاذب قریشی صاحب کے بعد بڑھتے ہیں 4 اگست یوم ولادت جناب امجد اسلام امجد صاحب عہد حاضر کے ایک اور سینئر شاعر جناب امجد اسلام امجد صاحب. کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں،
وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں۔ صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے پاس آ، اسے بھول جا۔ کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم۔ کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم۔ تجھے زندگی نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا، اسے بھول جا۔ نہ وہ آنکھ ہی تیری آنکھ تھی، نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا۔ نہ وہ آنکھ ہی تیری آنکھ تھی، نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا۔ دل منتظر تو یہ کس لیے تیرا جاگنا، اسے بھول جا۔ جو بساط جاں ہی الٹ گیا، وہ جو راستے میں پلٹ گیا۔ جو بساط جاں ہی الٹ گیا، وہ جو راستے میں پلٹ گیا۔ اسے روکنے سے حصول کیا، اسے مت بلا، اسے بھول جا۔ کہاں کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا، اسے بھول جا۔ وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب امجد اسلام امجد صاحب لاہور پاکستان کے شاعر، سینئر شاعر ہیں جناب امجد اسلام امجد صاحب۔ تصانیف میں فشار، عکس اور دیگر تصانیف۔ 4 اگست 1944 لاہور میں ولادت ہوئی۔ خاندانی نام امجد اسلام، ولدیت محمد اسلام۔ آئیے امجد اسلام امجد صاحب کا ایک کلام سنتے ہیں۔ ابرار الحق کی آواز میں امجد اسلام امجد صاحب کی یہ نظم۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا۔ اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں پر آ گرے تو یہ جان لینا کہ وہ استعارہ ہے میرے دل کا۔ اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جاں نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے۔ اگر کبھی میری یاد آئے، اگر کبھی میری یاد آئے۔ امجد اسلام امجد صاحب کا کلام۔ ابرار الحق کی آواز، ابرار الحق کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین کرام، اس ہفتے کے یوم ولادت کے شعراء کرام اور بھی بہت سے ہیں جن پر آئندہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ اسی ہفتے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، پسندیدگی کا، اپنی قیمتی آرا سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ۔ جناب ارشد باری صاحب، محترمہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ، جناب عارف شیخ عارف صاحب، جناب عابد معروف مغل ایجوکیٹ صاحب، محترمہ ایمن راجپوت صاحبہ، جناب خالد رانا صاحب، جناب محمد بلال صاحب، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ، محترمہ پاکیزہ مہجبین عثمان صاحبہ، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، محترمہ در آب شاہ صاحبہ، جناب عظمت باری صاحب، جناب علی صاحب،
سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جناب محمد جاوید انور صاحب، جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، جناب محمد فیروز صاحب، جناب گل انور میمن صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب محمد کاشف ملک صاحب، جناب محمد آصف سیال صاحب، جناب محمد شہاب علم قریشی صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب۔ طبیعت کچھ ناساز ہو رہی ہے سامعین، جناب منصور چودھری صاحب، جناب میر حسین علی امام صاحب، جناب ASI نادر خان صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب غضنفر غزنی صاحب، محترمہ ماہد تمام صاحبہ، جناب سیف اللہ خالد صاحب، جناب فرحان راکس صاحب، جناب خالد عمران مطاہر صاحب، جناب جاوید ندیم صاحب، محترمہ ریم علی صاحبہ اسمارٹ بوائے، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب تنویر سپرا صاحب، جناب افتخار الدین صدیق صاحب، جناب کلیم خان ساکن صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب انیس خان صاحب، جناب عاشق علی کھوسو صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب جمیل قمر صاحب، جناب کاشف غائر صاحب، جناب سلیم تورانیہ صاحب، جناب نوید اقبال نوید صاحب، جناب سید عادل عزیز صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، محترمہ ناہید اعظمی صاحبہ، محترمہ ناہید فاطمہ حسنین صاحبہ، محترمہ نغمانہ شیخ افسانہ نگار صاحبہ، پولیس انسپکٹر جناب عرفان خان صاحب، جناب یاسین بنیری صاحب، جناب مرزا آسی اختر صاحب، جناب سلیم شہزاد صاحب، جناب ارشد احمد مغل صاحب، اور آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ بندہ ناچیز کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے 5 اگست سے لے کر 8 اگست کے یوم ولادت کے شعراء کرام کے کلام ہمارے ذمے رہے بشرط حیات، زندگی بخیر۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 1-2 دن میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ معاف فرما دیجیے گا اگر گزر جائیں، کچھ ایسی کیفیت ہے۔ فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔ ٹریفک حادثات نے کھو دیا۔ بچھڑوں کو کیسے ملاؤ گے ان چلتے پہیوں کے نیچے، دیکھو تو خون کے ہے چھینٹے، کیا تم کو یہ احساس نہیں یا سو